بلند کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ جس نے حق بلند کیا، جس کی کانفرنس کر رہے ہیں حضور غوث الاعظم، وہ جب بادشاہ آتے تھے اٹھ کر پیچھے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ اس دنیا دار بادشاہ کے لیے مجھے ادب کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہونا پڑے، جب بادشاہ آ جاتا پھر حضور غوث الاعظم آتے، وہ پیغام دے گئے کہ جب جابر حکمران آئے تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اکثر بادشاہ جب اشرفیاں پیش کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کو جب بند کرتے، ہوتی تو وہ اشرفیاں تھیں، لیکن جب مٹھی بند کرتے وہ خون بہنا شروع ہو جاتا اور وقت حاکم کو کہتے، ارے بدبخت، یہ یتیموں مسکینوں بیواؤں کا خون نچوڑ کر تو نے ان جھوپڑیوں میں بند کر رکھا ہے، ارے ان میں بند کیا ہوا یہ تیرا خون جو ہے کل قیامت کے دن تیرے سامنے آ جائے گا، یہ خون مجھے پیش کر رہا ہے نذرانے کے طور پر، جا بدبخت جن سے تو نے لیا ہے ان کو واپس کر دے۔ یہ پیغام دیا جا رہا تھا۔ وہ گٹھڑیاں جو تھیں وہ ظاہری طور پر تو اشرفیاں تھیں، لیکن جب ایک باعمل اللہ کے ولی کے ہاتھ میں آتی تو وہ خون بن جاتی، پتہ چل جاتا یہ کس کس کا خون نچوڑا ہوا ہے، کس کس کا خون اس نے چھینا ہے۔ آؤ دوستو، جو پیغام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے، وہی پیغام آج عامر چیمہ لے کر اٹھا اور پوری دنیا پر چھا گیا۔ آج ہر جگہ اس کے نام کا چرچا ہو رہا ہے، ہر کوئی عشق مصطفیٰ کی محفل سجا رہا ہے، اس عاشق رسول کا نام پیدا کر رہا ہے۔ کس لیے کر رہا ہے؟ کہ اس نے حق کی آواز کو بلند کر کے اپنے مال اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ کے قرآن نے جو ہمیں پیغام دیا، دوستو آؤ، آج انسان سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، ارے نہیں، اللہ کا قرآن جو ہمیں پیغام دے رہا ہے، کامیابی چاہتے ہو تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک برف کے بلاک کی مانند ہے، اگر شام تک تاجر اسے فروخت کر لے نفع حاصل کر لیتا ہے، اگر وہ بچ جائے صبح پگھل کر پانی بن جاتی ہے، وہ خسارے والا سودا ہو جاتا ہے، وہ نفع حاصل نہیں کرتا، وہ گھاٹے میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانہ محبوب کی کہ انسان تو گھاٹے میں جا رہا، انسان سمجھ رہا میں نفع کی طرف جا رہا، لیکن حقیقت میں گھاٹے کی طرف جا رہا ہے۔ مولانا بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے سیالکوٹ کے علاقہ کے، اس کے باپ مولانا محمد شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی دوست، فالج ہو گیا۔ اس سورت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ان کے والد گرامی مولانا محمد شریف جو مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کے چچا جان، مناظر اسلام، بڑا عظیم گھرانہ ہے علمی، کوٹلی لوہارا کا رہنے والا، سیالکوٹ کا نام پوری دنیا میں بلند کرنے والا وہ گھرانہ، وہ خود لکھتے ہیں میرے والد گرامی مولانا محمد شریف صاحب فالج ہو گیا، چارپائی پر لیٹے رہتے ہیں، ادھر بدعقیدہ بھی کوٹلی لوہارا میں بستے تھے، انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے، ارے اب ندا کرو یا رسول اللہ کی، اب پکارو اپنے آقا کو، جو پکار پہلے لوگوں کو کہتے تھے، اب تو چارپائی پر لیٹا ہے، اب اپنے آقا کو پکار، ہم تجھے دیکھتے ہیں کیسے تو تندرست ہوتا ہے۔ ان بدعقیدہ لوگوں نے جب تانے دینے شروع کر دیے، ایک رات چارپائی پر لیٹا مولانا محمد بشیر آقا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے لگا، یا رسول اللہ تیرے نام پر تانے مل رہے ہیں، لوگ تیرے نام پر تانے دے رہے ہیں، روتے روتے آنکھ لگ گئی، مقدر جاگ اٹھے، میرے اور آپ کے آقا نے زیارت سے مشرف فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور جب آقا نے زیارت سے مشرف فرمایا، اپنا دست مبارک جو تھا اس کے جسم کے اوپر رکھا، وہ اچانک اٹھا اور تندرست ہو گیا، مسجد میں آیا، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور اعلان کر دیا، اور دنیا والوں آؤ سن لو، جب
लोगों ने मौलाना शरीफ की आवाज को सुना, अरे ये तो वही आवाज है जो साल हर साल पहले हम सुनते आए हैं, ये तो बीमार था, ये मस्जिद में कैसे आ गया। जौक दर जौक लोग आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, मासूम बच्चे भी आ रहे हैं। लिखने वाला लिखता है मस्जिद बहुत वसी थी, सब मस्जिद जब भर गई तो मौलाना शरीफ ने कहा, अरे आओ जो मुझे ताने देते थे, आज उस ताना का जवाब मिल गया है। आका ने जियारत से मुशर्रफ फरमाया, अपना दस्ते शफकत जो था मेरे हाथ जिस्म पर रखा और मैं तंदुरुस्त हो गया, और उसका सबूत आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। आखिरी लम्हात, क्योंकि मौजू तो बड़ा तवील है, आशिकों की बात करें वक्त खत्म हो जाएगा, उनका तज़किरा खत्म नहीं होगा। वक्त खत्म हो जाएगा, उनका तज़किरा खत्म नहीं होगा। आशिकों के जनाजों में शिरकत करने वाले जो हमें पैगाम दे गए, उनके पैगाम सुनाते रहे, सारी रात बीत जाएगी। आखिरी लम्हात में जो पैगाम देना चाहता हूँ, मौलाना मोहम्मद बशीर कोटली लोहारा वाले लिखते हैं, इस सूरत के आगाज में तफसीर के हवाला से जो हकायत जो आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ दोस्तों, आज दियारे गैर में अमर चीमा बसने वाला जो था, पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम बुलंद कर गया। मौलाना बशीर साहब ऐसे ही नौजवान के हवाला से लिखते हैं कि एक नौजवान ने ख्वाब देखा, बहुत बड़ा जंगल है, वो उसमें सफर कर रहा है, अचानक पीछे मुड़कर देखता है, एक शेर आ जाता है, उसने भागना शुरू कर दिया, शेर भी भाग रहा है, उसे यूं महसूस हुआ कि शेर उसे खा जाएगा। अचानक उसने बचाव के लिए जब सामने देखा तो एक कुआं नजर आ गया, उस कुएं में छलांग लगाने लगा तो आंखों से क्या देखता है, एक बहुत बड़ा सांप मुंह खोले हुए उसका इंतजार कर रहा है। मैं तेरे लिए पैदा किया गया। जब रुका, शेर ऊपर आ चुका है, छलांग लगाए तो नीचे सांप डसे फिर भी हलाक, खड़ा रहे तो शेर खा जाएगा। अचानक क्या देखता है, कुएं के साथ एक दरख्त है, उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। जब चढ़ते चढ़ते जिस टहनी पर जाकर बैठता है, उस टहनी के साथ शहद की मक्खियों का एक छत्ता है, बड़ा दिल खुश होता है, ये खाकर दुनिया की लज्जत हासिल कर लूंगा। वो टहनी बिल्कुल उस कुएं के ऊपर आ जाती है। अब शेर जो है दरख्त के नीचे बैठ जाता है। अचानक क्या देखता है, दो चूहे आ जाते हैं, एक काले रंग का एक सफेद रंग का। उन्होंने टहनी को कतरना शुरू कर दिया। वो सब देख रहा है, अगर छलांग लगाऊं तो नीचे सांप है, नीचे उतरूं तो शेर बैठा है। चूहे टहनी को कतर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब टहनी को कतरा, वो नीचे कुएं में गिरा, उसकी आंख खुल गई। वो अचानक खौफ के मारे भागता भागता एक अल्लाह के वली के पास पहुंचा। अरे मुझे इस ख्वाब की जरा तबीर तो बतलाए। ए आरफ वाला के बासियों, ए आरफ वाला में आशिक़े रसूल के नाम की महफिल सजाने वालों, हजूर गौसल आजम के नाम पे महफिल सजाने वालों, ये मेरा आखिरी पैगाम ले ले। आज पैगाम जो दिया जा रहा है, जो हजूर गौसल आजम की तरफ से यही पैगाम था कि अपनी सलाह कर जाओ, अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाओ, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद को पूरा करने वाले बन जाओ। वो पैगाम आपको देना चाहता हूँ। उस नौजवान को अल्लाह के वली ने जब ख्वाब की तबीर बतलाने के लिए कहा और कहा मेरे सामने बैठ जा, सीने के ऊपर हाथ रख ले और सुन, वो जो बहुत बड़ी दुनिया थी, वो बहुत बड़ा जंगल जो था, वो तेरी दुनिया है जिसमें तू सफर कर रहा है, तुझे कोई फिक्र नहीं। कहा पीछे आने वाला शेर जो था, कहा वो मलकुल मौत है जो हर वक्त तेरा पीछा कर रहा है, तुझे पता नहीं, तू दुनिया में इतना मस्त है, इतनी मस्ती में जिंदगी गुजार रहा है, तुझे कोई मौत की फिक्र नहीं, लेकिन हकीकत में मौत तेरा हर वक्त पीछा कर रही है। कहा वो जो बहुत बड़ा कुआं था, कहा वो तेरी कब्र का गड़ा है, कहा जो उसमें सांप था, कहा कब्र में तेरे बद अमाल है, कहा जो उसके साथ दरख्त था, कहा वो तेरी जिंदगी है, कहा वो जो शहद की मक्खियों का छत्ता था, कहा तेरी दुनिया की लज्जतें हैं जो खा खा कर दुनिया में अल्लाह की नेमतें तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। कहा वो जो सफेद रंग का चूहा और काले रंग का चूहा जो था, वो क्या चीज थी? कहा वो सफेद रंग का चूहा तेरी जिंदगी का दिन है, काले रंग का चूहा तेरी जिंदगी की रात है। जैसे दिन आता है वो बीत जाता है, जैसे रात आती है वो बीत जाती है, लेकिन तू 1 साल के बाद जश्न सालगिरह मनाता है। आज मैं 30 साल का
ہو گیا، آج میں 50 سال کا ہو گیا، لیکن ارے بدبخت تجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ تو کدھر کو جا رہا ہے؟ تیری تو زندگی کا 1 سال ہی کم ہو چکا ہے۔ ایسا عمل کر جا کہ کل قیامت کے دن وہ عمل تیرے کام آ جائے اور تو جنت والا بن جائے۔ یہ دنیا کی مثال، کوئی اور کنٹری جاتا ہے، کوئی یورپ ممالک جاتا ہے یا متحدہ عرب امارات جاتا ہے، 20-30 سال لگا کے آتا ہے، ایئرپورٹ پر آتا ہے، گھر والوں کو ٹیلی فون کرتا ہے، میں ایئرپورٹ پر 15 سال کے بعد آ رہا ہوں، بھائی بھی جاتے ہیں، باپ بھی جاتا ہے، دوست بھی جاتے ہیں استقبال کے لیے، اسے ایئرپورٹ پر جب جا کر ملتے ہیں، اسے ٹیکسی میں بڑھاتے ہیں، بریف کیس بھی ساتھ رکھتے ہیں، گھر لے کر آتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں کہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں ادھر سے کیا کما کر لایا ہوں، جب کچھ نہیں وہ کہتا، گھر والے پوچھتے ہیں، ماں پوچھتی ہے، باپ پوچھتا ہے، بیوی پوچھتی ہے، بیٹے پوچھتے ہیں، بیٹیاں پوچھتی ہیں، ارے باہر 20 سال گزار کے آیا ہے، کیا کما کر لایا ہے؟ وہ بدبخت کہتا ہے، ارے ادھر جو کمایا تھا ادھر ہی رہ گیا، ادھر تو میں کچھ لے کے نہیں آیا۔ گھر والے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، ارے تو کتنا بدبخت ہے، 20 سال زندگی کے ضائع کر آیا۔ ماں بھی تانے دیتی ہے، باپ بھی تانے دیتا ہے، بستی میں اس کا نکھٹو کا چرچا ہوتا ہے، پورے محلے میں چرچا ہوتا ہے، ارے یہ ہے بدبخت، یہ 20 سال گزار کے آ گیا لیکن کچھ اس ملک سے نہیں لے کے آیا، اصل وطن کی طرف آیا، جو کمائی کرنے کے لیے گیا تھا، کچھ لینے کے لیے گیا تھا، کچھ لے کر نہیں آیا۔ گھر والے تانا دیتے ہیں، ارے ذرا سوچ تو صحیح، اپنے گریبانوں میں جا کے تو صحیح، جب اس گھر میں پہنچیں گے جدھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ادھر اجالے کی ضرورت ہے، ادھر بھی گھر والے ہوں گے، وہ بھی پوچھیں گے، ارے تجھے کمائی کرنے کے لیے بھیجا تھا، تجھے دوسرے ملک کچھ کمانے کے لیے بھیجا تھا کہ اس اندھیرے کے لیے ادھر سے کچھ روشنی لے کر آنا، ارے بتلا تو ادھر سے کیا لے کر آیا ہے؟ جب بتلائے گا کف افسوس کے علاوہ، ارے میں تو دنیا داری میں لگا رہا، میں نے تو کچھ کمایا نہیں، کوئی نیک عمل نہیں کیے، میں نے تو رقص و سرود کی محفلوں میں زندگی گزار دی، تاش کھیلنے میں زندگی گزار دی، لوڈو کھیلنے میں زندگی گزار دی، حرام کمائی کو ترجیح دی، اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، قرآن کو صحیح پڑھانا، صحابہ قرآن کی سیرت کو نہ اپنایا، آقا کی سنت پہ عمل پیرا نہ ہوا۔ جب گھر والے ادھر پوچھیں گے، نفی میں جواب ملے گا، تو پھر دیکھو ادھر حشر کیا ہوگا، کیا ادھر حشر ہوگا۔ یہ ہم خود اپنا احتساب کر لے۔ آؤ دوستو، جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی پیغام ہے کہ جو اس دنیا میں عظیم کام کر جاتا ہے اس کا نام بھی عظیم ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں اعلیٰ مقام والا بن جاتا ہے، دنیا کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے، ہر جگہ چرچا ہوتا ہے۔ 18 جون کو ساروکی میں چہلم کا اہتمام ہو رہا ہے، جو محبت والے ہیں جن کو وقت مل سکے وہ ادھر ضرور جائے، اس عاشق رسول کی قبر کی زیارت کرے۔ خدا کی قسم میں 3-3.5 گھنٹے اس کی قبر کے ارد گرد رہا، نماز جمعہ بھی ادھر ادا کی، لیکن حقیقت بات ہے جس چہرہ کی طرف دیکھتا ہوں ہر چہرہ جو ہے وہ آنسو سے تر ہے، ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، اس عاشق رسول کی عظمت کو سلام پیش کی جا رہی ہے۔ مائیں چھتوں پر کھڑی ہو کر، پہلے چھتوں پر کھڑی ہو کر ادھر سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی ہے، جو نیچے مرد حضرات ہیں وہ پھولوں کو چوم چوم کر آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ ارے آؤ ایسے عاشق رسول بن جاؤ، جب عاشق رسول بن جاؤ گے، آقا کی سیرت پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے، آقا کی سنت پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ عظیم بن جائے گا۔ آؤ میں پھر ایک مرتبہ حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب کی اس محنت کو اور آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور عارف والا کی غیور عوام، عاشق رسول عوام، آپ سب کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرے بعد ایک اور خطاب ہے جو پروفیسر سکالر، جو مدلل بیان آپ کے سامنے انہوں نے پیش کرنا ہے، تو میں نہیں چاہتا جو مجھے وقت دیا گیا اس کے مطابق۔ حقیقت بات ہے اتنا جمع غفیر عوام کا دیکھ کر اور حشاش بشاش چہرے
नूरी चेहरे देखकर दिल नहीं चाहता स्टेज से पीछे हटूं, अपने मौजू को आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा। लेकिन वक्त साथ दे ना दे, जो भी मोहब्बत है वो रब की बारगाह में जरूर मकबूल होगी। जितनी देर बैठेंगे अल्लाह की बारगाह में, ये बैठना रहेगा नहीं जाएगा। कल क़यामत के दिन ये वीडियो बनकर पेश कर दी जाएगी और उधर दिखलाया जाएगा, अरे ये देख लो आरफ वाला में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नस्ल से उसके एक बेटे का नाम तज़किरा जो था वो करने के लिए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मेरा ईमान है कि जिसके नाम पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल ये क़यामत के दिन हशर के मैदान में दुल्हा बनेगा, हम सब बाराती बन के जन्नत में जाएंगे। ईमान ताज़ा हुआ, ईमान के गुलशन में महक पैदा हुई। अजीजान गिरामी, अभी वसल्लम अलैहि